بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو بیان سے باہر ہے، یعنی ہم جتنا بھی بیان کر لیں تو اس کی فضیلت بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس میں اسم اعظم بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت افضل ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو، یعنی یہ بات صحیح ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسیب زدگی اور خوف وغیرہ سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اور ہمیں کیا چاہیے جب ہمیں اتنی بچت ہو رہی ہے؟ اس کے متعلق صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حدیث تو کافی طویل ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی کھجوروں پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میرے بیوی بچے بہت بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا، اس لیے لے کر جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل نہ آنا، اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، رات ایک شخص آیا تھا جو کھجوریں چرانے لگا تھا، میں نے اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس لیے چرا رہا ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ وہ آج پھر آئے گا تو میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو پھر وہ آ گیا اور کھجوریں چرانے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور حاضر کروں گا۔ اس نے پھر اپنے بیوی بچوں کا رونا رایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ بولے، وہ آج آیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، تو کہاں ہے پھر؟ کہا، آج بھی میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ کل نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں کہا کہ آج تو میں کسی صورت اس کو نہیں جانے دوں گا۔ فرماتے ہیں، میں پوری رات مستعدی کے ساتھ کھڑا رہا۔ رات کو وہ پھر آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں کسی صورت نہیں جانے دوں گا۔ 2 دفعہ معاف کر دیا ہے، اب تیسری دفعہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا کہ اگر تم اس آیت کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، بولو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ صحابہ کرام تو خیر کی بات کے حریص تھے۔ کہا، اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ہریرہ، قیدی کا کیا ہوا؟ کہا، آج پھر آیا تھا۔ فرمایا، کہاں ہے پھر؟ کہا، پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا، کیوں چھوڑا؟ کہا، اس نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، صبح فجر وقت تک ایک فرشتہ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا؟ کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں تو یہ جنت میں جانے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، صرف موت آنے کا انتظار ہے۔ ایک جگہ پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ایک قدم دنیا میں اور دوسرا قدم جنت میں ہے، یعنی اب وہ دنیا میں ہے، جو ہی موت آئی تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے فضائل میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن کا احاطہ یہاں پر مشکل ہے۔ پیارے ساتھیوں، آیت الکرسی کے جو فضائل احادیث میں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں جو لوگوں نے خود تجربہ کیے ہیں، کیونکہ قرآن پاک شفا ہے۔ قرآن پاک کے معجزات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل بہت لوگوں نے ذاتی طور پر بیان کیے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے اسے یہ مل گیا، اتنے دن پڑھنے سے اسے یہ مل گیا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بات صرف عقیدے، توکل اور لگن کی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، وہ کچھ تعداد مقرر کر لیتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق صرف یہ ہے کہ اس نے اللہ کو کس دل سے پکارا ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو مخاطب کرنا اور اس کی تعریف و تقدیس بیان کرنا ہوتا ہے، تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو کر ہمیں وہ سب عنایت کر دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ بات تعداد کی نہیں ہے، دنوں کی نہیں ہے، آپ بس دل سے مانگ کے دیکھیں۔ آپ جب بھی آیت الکرسی پڑھیں تو اسے رٹے رٹائے الفاظ کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ اس کا مفہوم سمجھ کر دل سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کو مخاطب کریں۔ یقین کریں، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ صرف آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا خلوص ہونا چاہیے، آپ اندر باہر سے خالص ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ضرور کیجیے تاکہ شیطان سے بچت ہو، اور اس سے بڑی کامیابی تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جادو سے بچ جائیں گے، ہم ہر طرح کی ذہنی بیماریوں سے بچ جائیں گے، ہم شیطان سے بچ جائیں گے جو ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ منحوسیت اور مایوسیت کا شکار کرتا ہے ہمیں، اور ہمارے تمام مسائل میں، ہمارے تمام رزق میں، ہمارے تمام معاملات میں رکاوٹ یہ شیطان ہی تو ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمارا کام رک جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آیت الکرسی شیطان کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے ضرور استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔